مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں. کہاں؟ نام کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا کیا؟ کہاں؟ نجد میں. مثل فارس زلزلے ہوں، مثل فارس زلزلے ہوں. کیوں؟ ذکر آیات ولادت کیجیے. اعلی حضرت نظریہ دے رہے ہیں کہ نبی کے ولادت کا ذکر، نبی کے میلاد کا تذکرہ اس اعتبار سے کرو کہ وہ ندوہ ہو، سہارنپور ہو، دیوبند ہو یا کہ نجد ہو، ہر جگہ زلزلے ہونے چاہیے. جو نبی کا دشمن ہے، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، کچھ لوگوں کا ہے کیا؟ کسی کا نہیں، جو نبی کا نہیں، کسی کا نہیں. جو نبی کا نہیں. ہاں سبحان اللہ. انداز اللہ تو اب کچھ بات اسی بیداری کے ماحول میں تو میں نے آپ کو حوالے کیا تاکہ لوگوں تک اچھا پیغام پہنچ جائے. شکر گزار ہیں ناظرین صاحب کی بلا. ایک چیز بہت زور و شور سے چل رہی ہے. دو فتنے ہیں، رافضیت اور صلاح کلیت. رافضیت سے تو سب واقف ہیں، بھائی یہ شیعہ ہے، اس کے قریب نہیں جائیں گے. کا ٹوک کے پانی پلاتا ہے. مطلب جس کے بارے میں تمہارے باپ دادا، تمہارے دادا پردادا پردادا کے دادا دادا سب جانتے ہیں، بس ان سے پرہیز کرو گے، صرف ان سے. اور یہ کیا ممبر پر جتنے علماء کرام ہیں یہ بتاتے ہیں یہ وہابی ایسا ہے، دیوبندی ایسا ہے، تبلیغی جماعت ایسی ہے، رافضی ایسے ہیں، نیچری ایسے ہیں، قادیانی ایسے ہیں. تو ان علماء کی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ یہ علماء اپنے گھر سے باتیں بتاتے ہیں کیا؟ حدیث سناتے ہیں، قرآن سناتے ہیں. اب ایک آیت لیجیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا. کہ ان لوگوں نے جو نیک اعمال کیے، نیک اعمال نمازیں ادا کی، روزے رکھے، زکوٰۃ دیے، حج کی، ان لوگوں نے جو نیک اعمال کیے ہم نے ان اعمال کی طرف توجہ کی. فَجَعَلْنَاهُ تو ہم نے ان کے ان نیک اعمال کو ہَبَاءً مَنثُورًا ہوا میں بکھرے ہوئے دھول کی مانند برباد کر دیا. اللہ نے کیا کیا؟ اعمال کو دھول کے طریقے تباہ کر دیا. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جن کی نمازوں کو اللہ تباہ کر رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جن کے روزوں کو، جن کی زکاتوں کو، جن کے حج کو، جن کے فطرے کو، جن کی عبادتوں کو اللہ نے ہوا میں بکھرے ہوئے دھول کی مانند بنا کر کے تباہ کیا؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ وہابی ہوں، دیوبندی ہوں، تبلیغی جماعت ہو، اہل حدیث ہوں، یہ سب اس آیت کے تحت شامل ہیں جن کے عبادتوں کو اللہ نے برباد کیا ہے. آج کے زمانے میں اس کو وہابی کہتے ہیں. جن کی عبادتوں کو اللہ تباہ کرے گا یا کر رہا ہے آج کے زمانے میں وہ دیوبندی ہے. جن کی عبادتیں اللہ قبول نہ کرے وہی تبلیغی جماعت ہے. جن کی عبادتیں اللہ ان کے منہ پہ مار دے وہی رافضی ہے، نیچری ہے، قادیانی ہے. اور ایسے لوگ جن کی عبادتیں بارگاہ الہی میں مقبول نہ ہوں، ایسوں کے قریب ہونے والا، ایسوں کے رد کرنے پر اپنی ناراضگی ظاہر کرنے والا
ایسوں کی برائی بیان کرنے پر اس کی برائی کرنے والا صلح کلی ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ صلح کلی ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، اگر ہم کھل کر کے کہہ دیں کہ کسی وہابی کے نکاح میں اپنی بیٹی کو دینا، آصف صاحب، ایسا ہے جیسے کتے کے نیچے پھینک دینا، تو آپ ہی میں سے اکثر لوگ کہیں گے یار بڑے عجیب مولانا ہے یار، مطلب وہابی انسان نہیں ہے کیا؟ ہم انسان سے شادی کروا رہے ہیں، مولانا کہیں گئے کہ وہابی سے شادی کرانا کتے کے نیچے پھینکنا ہے اپنی بیٹی کو۔ آپ ہی میں سے بولیں گے، لیکن اگر ہم کہہ دیں، اور صلح کلی بہت تیز بولتا ہے، یہ کیا بات ہو گئی جناب، تو اسی میں جو اچھا مولوی ہوتا ہے وہ بھی بولتا ہے کہ سنو یہ بات تو ہم نے ایسے ہی کہہ دی، لیکن اسی چیز کو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، ان سے فتویٰ لیا گیا۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ کسی وہابی کے نکاح میں اپنی شہزادی کو دینا کیسا ہے؟ تب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے یہ جواب دیا کہ کسی بھی وہابی بد مذہب کے نکاح میں اپنی بیٹی کو دینا ایسا ہے جیسے کتے کے نیچے پھینکنا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ کا مفہوم ہے۔ اب کہو اعلیٰ حضرت بڑے ویسے مولوی تھے، پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں، ہمت کہاں ہے صلح کلی؟ اور ہر وہ انسان، ایک چیز اور ہے، ہماری تقریر میں اگر کوئی شرعی طور پر غلطی کمی نکال سکتا ہے تو مولانا صابر جامعی صاحب ہے، تشریف فرما ہے۔ کیوں؟ یہ ہم سے زیادہ عمر والے ہیں اور ہم سے زیادہ علم ہے ان کے پاس۔ شرعی گرفت اگر کریں گے تو ان کو حق ہے۔ ان کی تقریر میں اپنے علاقے کے مفتی الیاس صاحب ہیں، وہ گرفت کریں گے کیونکہ وہ مفتی ہیں۔ اگر ان کی تقریر میں شرعی گرفت کرنی ہوگی تب بریلی ہی سے سیدھے کوئی آئے گا؟ ہر حیرا گہرا نتھو گہرا چاہے مفتی الیاس صاحب کی گفتگو میں کمی نکال دیں تو پہلے جائے اپنے باپ سے خیریت پوچھ لے، حضرت جا رہے ہیں، چار لگائے گا کونے میں ڈالے گا، وہ مفتی الیاس۔ یعنی کم علم والے کی گفتگو میں اگر کوئی کمی نکالنا چاہے تو اس کو اس سے زیادہ علم والا ہونا چاہیے۔ اس کی گفتگو میں اس سے زیادہ علم والا کچھ کہے گا، اس کی گفتگو میں اس سے زیادہ علم والا کچھ کہے گا، اور زیادہ علم والے کی گفتگو میں کم علم والا کچھ کہے تو اس سے زیادہ گدھا کون ہوگا؟ اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہوگا؟ بالکل ایسے ہی جب یہ بات آپ نے سمجھ لی تو سنیں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ بولیے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ ہاں، وہابی دور ہو۔ اعلیٰ حضرت نے وہابی کا نام لیا۔ شجرہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ میں ایک شعر ہے، کیا؟ بہرے شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا۔ تو ادھر شجرے کے شعر میں لفظ کتا ہے اور اعلیٰ حضرت کے شعر میں وہابی ہے، لیکن آج کل کچھ امام، کچھ صلح کلی، امام الگ ہے صلح کلی الگ ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو امام ہے وہی صلح کلی ہے۔ کچھ امام یا کچھ صلح کلی ان دو شعر میں تبدیلی کرتی ہے۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ منافق دور ہو، منافق کہتے ہیں۔ اور ادھر بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچانا، دنیا کے فتنوں سے بچا۔ تو اب بتائیے، شجرہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ لکھنے والے، اس کی ترتیب جمانے والے، اشعار کو دیکھنے والے کی کیا لکھا ہے؟ وہ خانقاہوں کے بزرگان دین ہیں،
اور اعلیٰ حضرت کا شعر کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، اس وہابی کو منافق کرنے والا۔ تو ابھی آپ نے مانا کہ کم علم والے کی گفتگو میں وہی کچھ کہہ سکتا ہے جو زیادہ علم والا ہو۔ اگر زیادہ علم والے کی گفتگو میں کم علم والا کچھ گفتگو کرے گا تو اس سے زیادہ احمق اور بیوقوف اور گدھا کوئی نہیں۔ تو اب کیا کچھ مچریا میں یا کانپور میں یا ہندوستان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اعلیٰ حضرت کی ٹکر کے مولوی ہوں، ان کے برابر کا علم ہو، ان کے شعر میں تبدیلی کر رہے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بھائی اندر رہ کر کے حجرے میں اپنے آپ کو مجدد سمجھ لیا کہ اعلیٰ حضرت کا شعر وہ مجدد، ہم بھی مجدد ہیں، ہم بولیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ برابر سمجھ رہے ہو؟ تو اعلیٰ حضرت کے شعر میں تبدیلی کرنے کا حق اسی کو ہے جو ان سے زیادہ علم والا ہو، ان سے زیادہ عظمت والا ہو، ان سے زیادہ وقار والا ہو۔ تو اگر تمہارے خاندان میں تمہارا باپ ہو، دادا ہو، نانا ہو، پورے خاندان والے مل جائیں لیکن اعلیٰ حضرت کے علم و فضل، ان کے کمال کے برابر پورا خاندان نہیں پہنچ سکتا، اور جب نہیں پہنچ سکتے تو ان کے شعر میں تبدیلی کرنے کا حق تمہیں کس نے دیا؟ لہذا اگر کہنا ہے تو یہی کہو کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو۔ مطلب سمجھ میں نہیں، جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ کی۔ ہاں بہرے شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا۔ تو جہاں جہاں تبدیلی لوگ کرتے ہوں مائک پہ کہ کتوں نہیں منافقوں سے بچا، وہابیوں سے نہیں منافقوں سے دور پہنچ جاؤ۔ اعلیٰ حضرت سے زیادہ پڑھ کے لکھے ہو، قابل قبلاٹ ہو گئے ہو، ان سے زیادہ علم ہے۔ ایک چیز ہو، وقت کم ہے، یہ کہ اگر کھل کر کے ہم وہابی کی برائی بیان کریں، صرف ایک لفظ کمینہ کہہ دیں یا کوئی عالم اپنی تقریر میں جوش میں کتا کہہ جائے وہابی کو، پھر صلح کلی کے پیٹ میں جو ہے کھولن ہونے لگتی ہے، کنکریا بھاشا بولے تو کہاں ہونے لگتی ہے؟ کھولنے لگتا ہے، پتہ نہیں اب گیا تب گیا، پیجامہ خراب ہو گیا۔ یہی صلح کلی تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ لیو بھیا ممبر رسول، ایسے مولا کتا کہہ رہے ہو، کمینہ کہہ رہے ہو۔ لیکن سنو حدیث، ہو ہمت تمہارے یا تمہارے ابا یا تمہارے دادا میں تو کہہ دینا کہ نبی نے گالی بکی۔ اچھا ایک چیز اور یاد آ گئی کہ بھائی کچھ مولوی ایسے بھی ہیں اور دھوکے میں ہم خود چلے گئے ان کے ساتھ کہ حضرت چلیے ایک جگہ وہ چھوٹا سا پروگرام ہے، آپ کی تقریر ہونی ہے، تو ہم چلے گئے، بھائی چلو ٹھیک ہے، لیکن جب وہاں پہنچے تو دیکھا یہ بھی ویسا ہے، وہ بھی ویسا ہے، وہ بھی ایسا ہے، یہ بھی ایسا ہے، تو ہم کو موضوع دے دیا تھا کہ آپ کو سیرت پہ بولنا ہے، لیکن ہم کہاں سیرت پہ بولنے والے، اور جہاں ایسے لوگ ہو دیکھا ہم چالو ہو گئے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ان سے دوستی رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ گفتگو ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مشکات شریف کے اندر فرماتے ہیں کیا؟ مثل المنافق کالشاة العائرة بین الغنمین، کیا؟ منافق کی مثال، منافق اس کو کہتے ہیں جو دو ناؤ میں پیر رکھ کے چلے، دو ناؤ میں، کبھی ادھر کی بولے کبھی ادھر کی بولے، کبھی ان کی تعریف کبھی ان کی تعریف، یعنی ہم بھی اچھے، ہمارا دشمن بھی اچھا، مسلمان بھی اچھا، کافر بھی اچھا، اس کو منافق کہتے ہیں، ہمارے منہ پہ ہماری، آپ کے منہ پہ آپ کی۔ اسی کو صلح کلی بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، تو اب صلح کلی یعنی منافق کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ منافق کی مثال یعنی صلح کلی کی مثال
اس بے چین بکری کی طرح ہے جو چند بکروں کے بیچ میں ہو۔ غور سے سنیے گا، حضور نے کیا کہا؟ منافق کی مثال، صلح کلی کی مثال اس بے چین بکری کی طرح ہے۔ کشات العائرتی، عائرہ کا معنی ہے بے چین بکری، جو چند بکروں کے بیچ میں ہو اور اس کی خواہش ہو کہ کہیں اس کے پاس جا کے پیاس بجھا لیں، اس کے پاس جا کے پیاس بجھا لیں، اس کے پاس جا کے پیاس بجھا لیں، ان کے ساتھ بستر لگا لیں، ان کے ساتھ بستر لگا لیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی منافقوں کو کہہ رہے ہیں، نبی صلح کلیوں کو کہہ رہے ہیں کہ صلح کلی منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو چند بکروں کے بیچ میں ہو اور وہ بے چین ہو کہ کس بکرے کے ساتھ چلے جائیں، کہ اس بکرے کے ساتھ چلے جائیں، کہ اس بکرے کے ساتھ چلے جائیں۔ ایسے ہی منافق ہوتا ہے کہ وہ بے چین ہوتا ہے کہ وہابی کے ساتھ بریانی کھائیں یا سنی کے ساتھ بریانی کھائیں یا تبلیغی کے ساتھ بریانی کھائیں، لیکن اس کی حقیقت بس اتنی ہے کہ تو صلح کلی ہے تو تیری اوقات اس بکری کی طرح ہے جو چند بکروں کے بیچ میں بے چین رہتی ہے۔ اس بکری سے زیادہ حیثیت تجھ کو جب نبی نے نہ دی تو ہم تجھ کو کیوں ایسی حیثیت دیں گے؟ ہم تو اعلان کریں گے تو یہ کہیں گے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیب سے للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، کہیے میں دنیا سے مسلمان گیا، سبحان اللہ۔ تو اب ایک چیز اور ہے کہ بھائی خلافت سے انکار ہوا تھا لیکن پوسٹر میں خلیفہ عظیمیں مل رہے نام کیا ہے نا، تو ان سے بھی ہمارا مطالبہ ہے۔ خیر وہ تو ذکر ہم بعد ہی میں کریں گے۔ گلزار ملت سیدی سرکار گلزار میاں کے دل میں جیسا عشق تاج الشریعہ کے لیے ہے یا اسجد میاں کے لیے ہے یا خانوادہ بریلی کے لیے ہے، ویسا عشق بہت کم لوگوں میں دکھائی دیتا ہے۔ ویسا عشق، ویسی محبت، ویسی لگن، ویسی الفت، ویسی چاہت بہت کم دکھتی ہے۔ اگر کہہ دیں کہ صرف وہی اس عشق کے حقدار ہیں تو بھی کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس چیز کو سامنے رکھ کر کہ جس گلزار ملت نے تاج الشریعہ کے لیے یا خانقاہ بریلی کے لیے پوری دنیا سے دشمنی لینے کی اپنے اندر ہمت مان رکھی ہے، اس تاج الشریعہ، اس گلزار ملت پر اگر کوئی انگلی اٹھائے گا، ان کو کوئی بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، خواہ وہ سید ہو، سید ہونے کی بنیاد پر ہم تمہاری تعظیم تو کریں گے، لیکن گلزار میاں کے عشق، ان کے الفت اور ان کی چاہت کی بنیاد پر اگر ان کا بغض تمہارے اندر ہے تو تمہاری دشمنی صرف گلزار میاں سے نہ ہوگی۔ گلزار میاں سے دشمنی رکھنا صرف انہی تک نہ ہوگا، بات یہ ہے کہ جو گلزار میاں کا دشمن ہے وہی اسجد میاں کا دشمن کہلائے گا، وہی تاج الشریعہ کا دشمن کہلائے گا، اور جو تاج الشریعہ کا ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا غدار۔ حضرت آمد ہو رہی ہے خلیفہ سرکار تاج الشریعہ اور خلیفہ سرکار گلزار ملت عالم علماء بلد مفتی اعظم کانپور حضرت علامہ مفتی الیاس خان نوری صاحب قبلہ، حضرت علامہ فیض محمد صاحب قبلہ چشتی، حافظ رمضان صاحب قبلہ استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، فیضان سرکار غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیں آپ حضرات، بیٹھے محبتوں کے ساتھ، جو کرسیوں پہ انتظام بھی کر دیا گیا ہے۔